الحمدللہ وکفی وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تاکل من ساعة فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا حکم بھیج دیا تو ان کی خبر جنات کو کسی نے نہ دی سوائے گھن کے کیڑے کے جو ان کے عصا کو کھا رہا تھا۔ اور جب سلیمان گر پڑے اس وقت جنہوں نے جان لیا کہ اگر وہ غیب دان ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ لقد کان لسابئین فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبہ ورب غفور۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہ عمدہ شہر وہ بخشنے والا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 22واں سورۃ السبا کی آیات مبارکہ 14 اور 15 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کل کے درس میں بیان حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہوا تھا کہ اللہ نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا اور جنات جو تھے وہ ان کے تابع کر دیے تھے۔ آج جو آیات مبارکہ 14 کی تلاوت کی گئی ہے اسی میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے اور ساتھ جنات کی کام کرنے میں مصروف رہنے کا۔ اور پھر دوسری آیات میں قوم سبا کے بارے میں ہے کہ اللہ نے ان کو بڑی شاندار حکومت دی تھی، ان کے سرسبز باغ تھے۔ جیسا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو کام کرنے کا حکم دیا، یعنی جنات کو یعنی کہ وہ کام میں مصروف رہے کتنے سال، یعنی کہ ایک ان سے محل تعمیر کروانا تھا تو وہ اس میں مصروف تھے اور انہوں نے سمجھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عاصی کی ٹیک پر عبادت کر رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن آسا جو تھا اس کو گھن کا کیڑا کھاتا رہا۔ آخر میں جب وہ آسا ٹوٹا تو حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ تو انہیں معلوم ہو ہم پہلے کاش ہم غیب کا علم جانتے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ جنات غیب کا علم نہیں جانتے۔ بعض ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں نا، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اس کتاب جن یہ ہمیں بتائیں گے غیب کی خبریں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے ذریعے اس عقیدے کے فساد کو واضح کر دیا کہ وہ اتنے سال محنت کرتے رہے اور اللہ کے حکم سے جب آپ آسے کی ٹیک پر کھڑے تھے اللہ کے ذکر میں تو اللہ نے حکم دیا فرشتے کو کس کی روح قبض کر دو، اور پھر جتنے تک وہ محل تعمیر نہیں ہوا اتنے تک آپ اس آسے
کہ سہارے کھڑے رہے اور اس کو کیڑا لگ گیا، اور جب وہ مال تیار ہو گیا تو وہ آسا بھی اتنے تک سارا اس کو گھن لگ گیا تو وہ گر پڑ۔ اور قوم سبا یہ ایک بڑی طاقتور قوم تھی، ملکہ سبا بھی انہی میں سے تھی جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ تو اس قوم کی بستیاں جو ہیں وہ بھی قدرت الہی کی نشانیاں تھیں۔ سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قوم ہی کے نام پر ملک کا نام بھی سبا تھا۔ آج کل یہ یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ جو یمن کا ملک ہے یہ قوم سبا کی حکومت میں تھا اس وقت۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا، یہ ملک بری باری تجارت میں بھی ممتاز تھا، زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں تھا، یعنی سرسبز علاقہ تھا۔ اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال و دولت کی فراوانی کو جہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جو علاقہ تھا، یہ جو بستیاں تھیں، ان کے دائیں بائیں باغ تھے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے، کھا جاتا ہے، جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے تھے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں دو باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں جنتین سے وہ باغ دو باغ نہیں بلکہ دائیں اور بائیں کی دو جاتے مراد ہیں، اور مطلب ہے باغوں کی کثرت ہے، یعنی دونوں طرف سڑک کے جس طرح کھیت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں کہ جدھر نظر اٹھاؤ آپ کو باغ ہی باغ نظر آئیں، ہریالی نظر آئے، شادابی نظر آئے، علاقہ سرسبز ہو، جنت نظیر ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ۔ یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے انہیں کھلوایا گیا، مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے ان کو نوازا گیا، یعنی ان نعمتوں پر اپنے رب کا شکر ادا کرو اور اپنے رب کا شکر ادا کرو، یعنی منعم اور محسن کی اطاعت کرو، اس کے نافرمانی سے اجتناب کرو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ نے جو تم کو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ نے اپنی طرف سے جو انبیاء بھیجے ہیں جنہوں نے اللہ کا احکامات میں پہنچائے ہیں، تم ان کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان پر عمل کرو۔ اس کو کہتے ہیں شکر گزاری۔ اور یہ عمدہ شہر، یہ جو اللہ نے تمہیں بخشے ہیں، یعنی یہ باغوں کی کثرت، یہ پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کے دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھے، واللہ عالم۔ اور پھر کیا ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ کے احکامات کی اطاعت کرو گے، ان کے انبیاء کی نافرمانی نہیں کرو گے، تو وہ منعم، وہ خالق، وہ بخشنے والا رب ہے، تو پھر تمہیں بھی بخش دے گا۔ یعنی اگر تم رب کا شکر ادا کرتے رہو گے تو وہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ انسان توبہ کرتے رہیں تو پھر گناہ ہلاکت عام اور سلب انعام کا سبب نہیں بنتے۔ اگر غلطی سے گناہ ہو گے فوراً اللہ سے معافی مانگو، کوئی پتہ نہیں موت آ جائے، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس گناہ کے دوران اللہ نے مجھ پر موت طاری نہیں کی۔
اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا، اللہ نے مجھے ایک موقع دے دیا زندگی گزارنے کا، کہ اللہ نے مجھے اگر اس دوران گناہ کے دوران میری موت آ جاتی تو میں اللہ کے سامنے کیسے ہوتا، اس کے دربار میں کیسے پیش ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک میں بخشنے والا ہوں تمہارے گناہوں کو، کیونکہ میری صفت ہے غفور بخشنا، رحیم رحم کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء والأموات۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔